بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم اسلام کی بنیادی باتیں پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل چھینک جماہی وغیرہ کے تعلق سے پڑھیں گے۔ چھینک کے مدنی پھول۔ چھینکتے وقت سر جھکائیے اور منہ چھپائیے اور آواز آہستہ نکالیے۔ جب چھینک آئے تو سر جھکا لیں، منہ چھپا لیں اور جہاں تک ہو سکے آواز آہستہ نکالیں۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے۔ چھینک آنے پر کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے۔ سننے والے پر واجب ہے کہ جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ مثال کے طور پر آپ نے چھینکا اور آپ نے کہا الحمدللہ، میں نے سنا تو مجھ پر واجب ہے کہ میں یرحمک اللہ کہوں۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے۔ سننے والے پر واجب ہے کہ جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ چھینک کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ۔ جواب سن کر چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لنا ولکم۔ سب سے پہلے جس نے چھینکا وہ کہے گا الحمدللہ، پھر اسے سن کر جو سننے والا ہوگا وہ کہے گا یرحمک اللہ، پھر چھینکنے والا کہے گا یغفر اللہ لنا ولکم۔ اس کے بعد جو سننے والا ہے، جو جواب دینے والا ہے، وہ کہے گا آمین۔ ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے چھینکنے والا کیا کہے گا؟ الحمدللہ۔ اور جس نے اسے سنا، مثال کے طور پر آپ نے چھینکا اور آپ نے کہا الحمدللہ، میں نے سنا تو میں کہوں گا یرحمک اللہ، پھر آپ کہیں گے یغفر اللہ لنا ولکم، پھر میں کہوں گا آمین۔ جماہی کے مدنی پھول۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی جماہی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے۔ جب کوئی جماہی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے۔ جماہی شیطان کی طرف سے ہے، جہاں تک ہو سکے اسے روکنا چاہیے، کیونکہ جماہی شیطان کی طرف سے ہے، اسی لیے جہاں تک ہو سکے جماہی کو روکنا چاہیے، جماہی کو دور کرنا چاہیے۔ جماہی یعنی جسے ہم ہمارے یہاں پہ ہائی کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے جو لوگ سن رہے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ بول رہا ہوں، ہمارے یہاں اسے ہائی بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جماہی کو۔ خیر، جماہی آنے لگے تو بائیں ہاتھ کی پشت منہ پر رکھنی چاہیے۔ اگر جماہی آئے تو بائیں ہاتھ کی پشت یعنی بائیں ہاتھ کا پیچھے والا حصہ منہ پر رکھنا چاہیے۔ جماہی روکنے کا مجرب طریقہ یہ ہے، یعنی تجربہ شدہ طریقہ یہ ہے کہ دل میں خیال کریں۔ اگر جماہی آئے تو دل میں یہ خیال کریں، دل میں یہ سوچیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جماہی نہیں آتی تھی۔ جب آپ اس سے دل میں سوچیں گے کہ انبیاء کرام کو جماہی نہیں آتی تھی تو جماہی خود بخود دور ہو جائے گی، کیونکہ جماہی شیطان کی طرف سے ہے، یہ انبیاء کرام کو نہیں آیا کرتی تھی۔ جب آپ انبیاء کرام کا خیال کریں گے، یہ خیال کریں گے کہ جماہی انبیاء کرام کو نہیں آیا کرتی تھی، تو آپ کو بھی جماہی نہیں آئے گی۔ ناخن کاٹنے کے مدنی پھول۔ ہم سب حضرات ناخن کاٹتے ہیں، سب مدنی منع ناخن کاٹتے ہیں، لیکن کچھ مدنی منع ہوتے ہیں جو ناخن بڑے بڑے رکھتے ہیں، لمبے لمبے رکھتے ہیں۔ ناخن کس طرح کاٹنا چاہیے اس کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم پڑھیں گے۔ ناخن کاٹنے کے مدنی پھول۔ لمبے ناخن شیطان کی نشست گاہ ہے، یعنی ان پر شیطان بیٹھتا ہے۔ بہت سارے مدنی منع لمبے لمبے ناخن رکھتے ہیں، اب بتائیے ان کے ناخن پر کون بیٹھتا ہوگا؟ شیطان، کیونکہ لمبے ناخن شیطان کی نشست گاہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لمبے ناخن نہ رکھا کریں بلکہ ناخن کاٹ لیا کریں۔ دانت سے ناخن تراشنا مکروہ ہے اور برس کا باعث ہے۔ بہت سارے مدنی منع دانت سے ہی ناخن کاٹتے رہتے ہیں، تراشتے رہتے ہیں،
اچھے بچے دانت سے ناخن نہیں کاٹتے، نہیں تراشتے، اور ایسا کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ کام ہے، اور اس طرح کرنے سے برس کی بیماری ہو سکتی ہے۔ برس ایک بیماری ہے، وہ بیماری ہو سکتی ہے۔ پہلے اب بیان کر رہے ہیں کہ ناخن کس طرح کاٹنا ہے، پہلے کون سا کاٹنا ہے، پھر کون سا کاٹنا ہے۔ پہلے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی، پہلے دائیں ہاتھ کی، سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سمیت ناخن کاٹیں۔ شروع کرنا ہے داہنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے، پھر اس کے بغل والی انگلی یعنی درمیان والی انگلی، پھر اس کے بغل والی انگلی، پھر چھنگلی، ٹھیک ہے۔ اس طرح ترتیب کے ساتھ چھنگلی تک کاٹنا ہے، مگر انگوٹھا چھوڑ دیں، دائنے ہاتھ کا انگوٹھا چھوڑ دیں۔ شروع کرنی ہے شہادت کی انگلی سے، پھر ترتیب وار چھنگلی تک آنا ہے، چھنگلی تک کاٹتے کاٹتے آنا ہے، لیکن انگوٹھا نہیں کاٹنا ہے۔ پھر الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن کاٹیں۔ پھر کیا کرنا ہے، الٹے ہاتھ کی جو چھنگلی ہے، ٹھیک ہے، اس سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے تک کاٹنا ہے۔ پہلے سب سے پہلے دائنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کرنا ہے، اب کاٹتے ہوئے چھنگلی تک جانا ہے، پھر الٹے ہاتھ کی چھنگلی سے شروع کرنا ہے اور ترتیب وار الٹے ہاتھ کے انگوٹھے تک کاٹتے ہوئے آنا ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ پھر الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن کاٹیں، آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹیں۔ سب سے آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹنا ہے۔ سیدھے ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس کا ناخن سب سے لاسٹ میں کاٹنا ہے، سب سے آخر میں کاٹنا ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔